بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: تفتح ابواب السماء لخمس: لقراءة القرآن، وللقاء الزحفين أي الصفين، صف المسلمين وصف الكافرين، ولنزول القطر، ولدعوة المظلوم، وللأذان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کس چیز کی قبولیت کے؟ دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ 5 برکت والے قبولیت کے موقع کون سے ہیں؟ فرمایا لقراءۃ القرآن، سب سے پہلے نمبر پر تو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یہ قبولیت کی دعا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، یعنی اب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد خوب اللہ سے خوب اپنی حاجتیں طلب کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں کہ ابھی آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی ابھی قبولیت کا موقع ہے۔ دوسرا وللقاء الزحفین، یعنی جب مسلمان اور کافر میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوں اور جنگ شروع ہونے والی ہو، اور کچھ نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہاں جو موجود ہیں مجاہدین اسلام، جو کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے، اب آسمان کے دروازے ان کے لیے، یعنی قبولیت کے دروازے ان کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب اس موقع پر یہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے۔ تیسرا موقع ہے قبولیت کا ولنزول المطر، یعنی جب بارش برسے، بارش جب ہوتی ہے تو یہ بھی آسمان کے دروازے کھلنا، یعنی قبولیت کے دروازے کھلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بارش برسے تو خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کو یاد کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ولدعوت المظلوم، جب کسی مظلوم پر ظلم کیا جائے اور اس کے دل سے کوئی آہ نکلے یا ظالم کے لیے بد دعا نکلے، تو فرمایا کہ وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ آسمان کے دروازے مظلوم کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ مظلوم جب اللہ سے فریاد کرے گا، ظالم کی پکڑ کی دعا کرے گا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً پہنچے گی اور قبولیت پائے گی۔ اور 5واں موقع قبولیت کا بتایا وللاذان، جب اذانیں ہوتی ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 جگہ ہمیں بتائی گئی۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت، میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہونے والی ہو اس وقت، بارش کے وقت، مظلوم جب ہاتھ اٹھا کر فریاد رب سے کرے ظالم کے خلاف اس وقت، اور اذان کے وقت
اللہ کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت اور برکت کی چیز اس امت مسلمہ کے لیے عطا فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے قرآن۔ ہم نے تو اسے اتارا ہی شفا بنا کر اور رحمت بنا کر ہے۔ قرآن کریم میں 21ویں سپارے میں سورہ لقمان ہے۔ اس کے فضائل میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ لقمان جو پڑھے گا پابندی سے روزانہ، کل قیامت کے دن اسے جنت میں حضرت لقمان کا درجہ اور ان کے درجے میں ان کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ اب تھوڑی سی محنت پر اگر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ صاحب سورہ لقمان ہم نے روزانہ پڑھ لی، کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ بہت وقت لگے یا بہت محنت ہو، اور اگر ہو بھی تو اس اجر کے آگے تو بہت تھوڑی ہے وہ محنت پھر، کہ حضرت لقمان کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے اور وہ جس درجے میں ہو ہمیں بھی اس درجے میں جگہ اور ٹھکانہ مل جائے۔ پھر فرمایا کہ سورہ لقمان جو صبح پڑھ لے فجر میں تو سارا دن مغرب تک شیطان اور اس کے لشکر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لی تو پوری رات یعنی صبح فجر ہونے تک اللہ تعالی شیطان اور اس کے لشکر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ تو روحانیت کے اعتبار سے، بہرحال آخرت کے اعتبار سے اجر و ثواب ہوا، قیامت کے اعتبار سے، اور دنیا میں جسمانی اعتبار سے یہ نفع ہے کہ سورہ لقمان کی تلاوت سے پیٹ کی بیماریاں جتنی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اس میں شفا ملتی ہے۔ اب پیٹ کی بیماریوں میں معدہ ہے، سینے کی جلن، معدے کی تکلیف، ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے، پیٹ میں گیس بننا، تکلیف ہونا گیس کی وجہ سے، پھر نیچے ہمارے پیٹ میں چھوٹی آنت، بڑی آنت، ان میں تکلیف ہونا، پیٹ میں مروڑ، اور اس کی وجہ سے پھر لوز موشن وغیرہ کی شکایت ہو جانا، تو یہ ساری بیماریاں آتی ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں کا بہترین حل رکھا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ لقمان روزانہ تلاوت کی جائے، اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، اس کے بعد 41 دفعہ پہلے یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک، یہ 5 اسماء الحسنی ہیں، پہلے یہ 41 دفعہ پڑھیں، یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا مالک، تو یہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ 1 دفعہ کہلائے گا۔ اب اس طرح 41 دفعہ یہ 5 اسماء الحسنی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سورہ لقمان 1 دفعہ تلاوت کر لیں، اور آخر میں پھر جو ہے وہ چاروں کل 1 دفعہ پڑھ کے اور پھر درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی آخر میں، بس یہ آپ کا عمل وظیفہ پورا ہو گیا۔ اب جہاں بھی درد ہے معدے میں، پیٹ میں، وہاں ہاتھ رکھ کے دم کر دیں، اپنے ہو یا کسی دوسرے کے ہو، یا کسی بوتل پہ پانی ہے، پانی اس کا بنا لیں دم کر کے، پھر سارا دن رات وہ پانی پیا جائے، اگلے دن پھر یہی وظیفہ پڑھ کے نئے تازے پانی پہ بوتل میں تازہ پانی بھر کے پھر نیا دم، تازہ دم، یہی وظیفہ پڑھ کے پھر دم کر دیا جائے۔ تو روزانہ اس وظیفے کو پڑھیں اور اس کا پانی بھی پئیں، مریض پہ دم بھی کریں، تو انشاءاللہ معدے کے امراض، پیٹ کے امراض، تکالیف سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو مریض ہیں وہ تو لازمی کریں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی
حفظ ما تقدم کے پیش نظر وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں کہ اللہ آگے زندگی میں ان کی حفاظت فرمائے ان تمام امراض سے۔ اور بہت سے حضرات قبض کی شکایت سے پریشان رہتے ہیں، تو اس کا بھی بہترین علاج ہے۔ طریقہ تو میں نے پڑھائی کا بتا دیا کس طرح پڑھنا ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ وہ جو جڑی بوٹی ہے سنا مکی، مکے میں پیدا ہوتی ہے، یہ اس لیے اس کو سنا مکی کہتے ہیں، اور اس کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہے اور اس کو شفا قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا مکی کو شفا قرار دیا۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی پنساری سے جا کے وہ لے لیں جتنی بھی آپ نے لینی ہے، 100 گرام 200 گرام، اور پھر وہیں اس سے اس کو نہ پسوا لیں، کیونکہ وہ صفائی نہیں کرتے اور ایسے ہی مشین میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے جو اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پتے کی باریک باریک، وہ بہت ساری ڈنڈیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو بھی پیس دیتے ہیں، اور اس سے پھر قبض تو دور ہو جائے گا لیکن پیٹ میں مروڑ اور تکلیف کی شکایت ہو جائے گی۔ تو جو سنا مکی استعمال کرتے ہیں وہ یہ احتیاط کریں، خود خرید کے لائیں، پھر اس کی چھانٹی کر لیں، اس میں سے ڈنڈیاں الگ کر لیں، پتے الگ کر لیں، پھر صاف کر کے اس کی مٹی وٹی، پھر اس کا پاؤڈر بنائیں، اور پھر 1 چمچہ شہد کے ساتھ اس کو جو ہے 1 چمچہ آپ پاؤڈر دونوں چیزیں مکس کر لیں، وہ معجون سا بن جائے گا۔ بس پھر اسے آپ چاٹ لیں رات کو سوتے وقت، اور آدھا گلاس نیم گرم پانی آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے وہ پی لیں رات کو سونے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر کچھ کھائیں پیئیں نہیں رات بھر، بس پھر سو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس نسخے سے اور یہ جو پڑھائی میں نے بتائی ہے یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں سورہ لقمان کی، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے استعمال سے پرانے جو قبض کے مریض ہیں اللہ انہیں بھی شفا دیں گے، اور یہ شکایت ان کی بھی دور ہو جائے گی۔ اب کوئی کہتا میں تو شوگر کا مریض ہوں، شہد میں نہیں لے سکتا، تو وہ زیتون کا تیل لے لیں 1 چمچہ، اور اس میں وہ پھر سنا مکی ملا کے اور وہ چاٹ لیں، تو بہرحال اس میں بھی ان کو وہی شفا نصیب ہوگی۔ تو بہرحال یہ عرض میں نے اس لیے کر دیا کہ قرآن کریم صرف آخرت ہی کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس میں دونوں جہانوں کی ہدایتیں بھی ہیں، دونوں جہانوں کی شفا بھی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔